جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. پاکستان کے موجودہ پولیٹیکل سیناریو میں خصوصاً سندھ، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص یہ وہ علاقے ہیں جہاں ایک خلفشار کی صورت ہے. ایک اختیارات، طاقت کا توازن، اختیارات اور مفادات جوڑ توڑ ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ جس میں اہلیان کراچی اور حیدرآباد شدید پریشان ہیں. دیکھیں، میں کچھ فیکٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے انالیسس کا یوں کہیں کہ سیاق و سباق. 1947 میں پاکستان کے بننے کے بعد یہ خطہ جو آزاد ہوا ہندوؤں سے، اس خطے میں ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد تھی 13%، جس میں سے 6% وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے. باقی سارے کے سارے لو کاسٹ ہاری تھے. لو کاسٹ ہاری مینس جو ہندو ذمہ داروں کے غلام تھے. اب جب پاکستان بن جاتا ہے، پاکستان بننے سے کے وقت انہوں نے جی ایم سید صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ ہم سندھ اسمبلی، اچھا واضح ہے سندھ اسمبلی بہت پرانی ہے، سندھ اسمبلی میں پاکستان کو مسلم لیگ کو ہم سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے اگینسٹ میں ہماری کچھ شرطیں ہیں. ایک تو ہندوؤں کی اجارہ داری سے، ہندوؤں کے مظالم سے ہمیں بچایا جائے، اور ہمارے یہاں کی عورتیں جو ہندوؤں نے گروی رکھی ہوئی ہیں پیسوں کے بدلے میں انہیں آزاد کرایا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس علاقے میں ہندوؤں کی پوری آبادی ہندوؤں کی ہے، اور یہ جو علاقوں میں مقامی سندھیوں پہ مظالم ہوتے ہیں ان کو مسلم لیگ کے آنے کے بعد روک دیا جائے گا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جی ایم سید صاحب سے سیاسی سپورٹ لی اس شرط پہ کہ ہندوؤں کے گھروں سے مسلمان خواتین جو گروی ہیں ان کو آزاد کرا لیا جائے گا. اس شہر کی، حیدرآباد کی اور اس شہر کی میکسیمم آبادی جو ہے وہ ہندوؤں کی. یہ موتن داس بلڈنگ سے لے کر کے کیماڑی تک، اور کیماڑی سے لے کر کے سرجانی تک، اور سرجانی سے لے کر کے یہ جو آپ کا ایئرپورٹ ہے یہاں تک انگریزوں کی زمین تھی، ہندوؤں کی زمینیں تھیں. اس میں سندھیوں کا تعلق ہی نہیں تھا، کیونکہ سندھیوں کی ٹوٹل آبادی جو تھی وہ میرپور خاص اور بدین اور اس علاقے میں تھی، اور وہ بھی لو کاسٹ ہاریوں کی شکل. اب جب تحریک پاکستان میں بھی سندھ کا کردار چونکہ ٹوٹل 3% ہے، ان کا کوئی ایسا کردار بھی نہیں تھا. جب پاکستان 35 سے 40 لاکھ لوگوں نے اپنے جانوں کی قربانی دی، اپنے صدیوں پرانے املاک اور اسباب کو چھوڑا، یعنی ایک نوابین نے جو اپنی جائیدادیں چھوڑی تھی ان جائیدادوں میں 10 پاکستان خریدے جا سکتے تھے، اور یہاں آئے، ہجرت کر کے آئے، کچھ والٹن کیمپ میں آئے، کچھ ڈائریکٹ یہاں آئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں، عبدالقدوس بہاری جو لیڈر تھے، ان صاحب کو اونٹ پہ بٹھا کر کے کھارا در سے لے کر کے پورا کراچی وزٹ کرایا، تو انہوں نے بہار کالونی مسان روڈ کا علاقہ پسند کیا کہ یہ ندی لیاری ندی کے کنارے ہے، اور یہاں سے دیک تک بندرگاہ تک جانا آسان ہے، اور یہاں پہ کاروبار ہے، تو اس علاقے میں بہار کالونی آباد کی. اسی طرح سے انہوں نے اس وقت سہیل وکیل صاحب جب بلڈر بنے، جب کنسٹرکشن لائن میں آئے تو شرف آباد آباد کیا. اسی طرح سے ناظم آباد کی جو مین اسکیم تھی، اس اسکیم کو بھی ناظم الدین صاحب کے نام پہ ناظم آباد بنایا گیا. نصیر آباد، بریگیڈیئر نصیر الدین ہمایوں جنہوں نے نصیر آباد کاٹا، نصیر آباد کی اسکیم لانچ کی. پاکستان کو چلانے کے لیے 3 خاندانوں نے لون دیا. 1948 میں حمید جی حبیب نے 7.5 کروڑ روپے پاکستان کے سیکریٹریٹ کو چلانے کے لیے ادھار دیا. ایم اصفہانی ایئر لائن تھی جنہوں نے پی آئی اے کو اپنی جہازیں دے کر کے، اپنا فلیٹ دے کر کے پی آئی اے بنائی. اسی طرح سے اصغر ولی کا، اس وقت کا انڈسٹریلسٹ تھا، اس نے 9 کروڑ روپے دیے حکومت پاکستان کو چلانے کے لیے. تو آج جو آصف علی زرداری جیسا ڈکیت یہ کہتا ہے کہ تم تو مہاجر تھے، تمہیں تو ہم نے یہاں رہنے کی جگہ دی، تو
تو اس کے جواب میں اگر سندھ اسمبلی میں ایک ایم پی اے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا پاکستان ساتھ لائے تھے، تو ایم پی اے بھی غلط ہے، زرداری تو خیر ہے ہی جھوٹا، ایم پی اے بھی غلط ہے، اپنے حصے کا پاکستان نہیں لائے تھے، پورا پاکستان ہم لے کر آئے تھے، ہمارے اجداد لے کر آئے تھے۔ اب جو شرم کا لمحہ فکری ہے، اس نسل کے بعد آج تیسری نسل، دیکھیں ایک نسل جو ہے وہ 35 سے 50 سال پہ محیط ہوتی ہے، تو آج جو دوسری نسل کا اختتام اور تیسری نسل کا شروعات، اس میں کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ وہ جو 3% ہیں، وہ جو 3% ہیں ان کی اولادیں آج صرف 2017 میں ہونے والے انٹر کے ایگزام میں اردو اسپیکنگ کو پاس نہیں ہونے دیا۔ 2023 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہوا ہے، اس میں 11,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، صرف 63 افراد پاس کیے گئے، وہ بھی ان خاندانوں کے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو جی ایم سید نے جو کہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو سے جی ایم سید صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا بابا میں بھی سندھی ہوں، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو سندھی نہیں ہے، بابا میں بھی سندھی ہوں، میں 35-40 سال بعد پلیٹ پہ رکھ کے سندھو دیش دوں گا۔ تو اس نے جو نو ڈاٹ امت مسلمہ اور اسلامی دنیا کا سب سے لرنڈ اور ذہین سیاستدان تھا، جس نے اوپیک بنائی، جس نے تیل کی قوت سے سعودی عرب کو روشناس کرایا۔ تو یہ جو کچھ حقائق ہیں، اگر ان حقائق کی روشنی میں آپ دیکھیں، اہلیان پنجاب نے کبھی اردو اسپیکنگ کو نقصان پہنچایا ہی نہیں۔ دیکھیں ایک جگہ 100 افراد ہیں، ان میں سے 66 ایک زبان بولتے ہیں، تو میجورٹی تو 66 کی ہوگی۔ اگر 100 روٹیاں ہیں تو 66 روٹی تو ایک صوبے میں جائے گی، تو کس طرح سے اصل آپ کا جو اختلافات ہیں یا آپ کے جو پیچھے آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی توڑنے والی قوت ہے، وہ سندھ کی وہ سیاسی قوت ہے جو جن کی مائیں ہندوؤں کے پاس گروی تھی، تو وہ اثرات تو آئیں گے نا، ہندو سیاستدانوں والے اثرات تو آئیں گے، جس کو اگر مراد علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قلندر تو قلندر بنا سندھ آ کر کے، سندھ کی دھرتی میں آ کے، ارے جاہل آدمی قلندر تو کہیں بھی ہو قلندر ہوتا ہے۔ سندھ کی دھرتی کو آپ افضلیت دے رہے ہیں، جبکہ اس کا 7 شریف کا نام سوہان تھا، یہاں ہندو آبادیاں تھیں، اسی طرح سے سندھ کے سارے علاقوں کے نام جو ہیں وہ ہندوؤں پہ تھے۔ اب جب پارٹیشن ہو جاتا ہے 1948 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے پنڈت جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح اور خان لیاقت علی خان کے درمیان، کہ جو مہاجرین جو خاندان وہاں سے آئے ہیں اور یہاں سے ہندو جو خاندان جا رہے ہیں، ان خاندانوں کی اجداد اور املاک ان کے پاس ہوگی، جس کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا، اور اس بورڈ نے 1948 49 50 تک صحیح فیصلے کیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پرانے اردو اسپیکنگ جدی پشتی یہاں رہ رہے ہیں، ان کو اس دوران وہ جائیدادیں وہ زمینیں ملی، لیکن آٹے میں نمک کے برابر۔ اگر کسی نے اپنی پوری ریاست چھوڑی ہے تو اس کو سولجر بازار پہ 2 بنگلے دے دیے گئے ہندوؤں کو، اس کو کہتے ہیں ایویکیو پراپرٹی، اور بعد میں جنرلز نے بریگیڈیئرز نے وہ پراپرٹیز بھی ایکوائر کر لے لی، اور ایک جو ایویکیو بورڈ ہے اس کا ہیڈ آفس لاہور منتقل کر دیا۔ تو آج کی یہ نسل یہ کہنے پہ مجبور نہیں ہو گئی کہ ہم ایک غلط فیصلہ ہمارے اجداد نے کی تھی، اپنے پرکوں کی ہڈیاں چھوڑی، اپنے پرکوں کی جائیدادیں چھوڑی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کی اس قوت کے لیے یا اس کلمے کی سربلندی کے لیے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ غلط ہے، وہ انتہائی جاہل لوگ ہیں، وہ ناسمجھ لوگ ہیں، کلمہ غلط ہے۔ اللہ نے تمہاری رسی کو ڈھیل دی ہے، اللہ نے تمہاری رسی کو ڈھیل دی ہے، تم ابھی بھی حقوق العباد کا تعین کرو، حق تلفی نہیں کرو، اسلام کے بنیادی ان کو دیکھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہر سال عمرہ کر کے اور حج کر کے حرام کے پیسوں سے تمہیں جنت مل جائے گی، تو نہیں میرے بھائی، تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہیں جنت جب ملے گی جب تم اپنے جن کا جو فرض ہے، جن کا جو حق ہے وہ ادا کرو گے۔ تو شاہین سے شاہین